وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلْ هُوَ اذًا، فرمائیے وہ تکلیف کی حالت ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو اپنی عورتوں سے حیض کی حالت میں الگ رہا کرو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو ان کے پاس آؤ وہاں سے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے. نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے نیکیاں آگے بھیجا کرو. یہ ازدواجی رشتہ بھی جو ہے نا، یہ نیکیوں کمانے کا ایک طریقہ ہے. نیکیاں کمانے کا طریقہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے نکاح کے بعد اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ اسے اس کا اجر عطا فرمائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اس کی فطرتی خواہش تھی جو اس نے پوری کی ہے، اس پہ اجر کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اللہ کے جائز کردہ طریقے کو چھوڑ کر حرام طریقے سے اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا تو کیا اسے گناہ نہ ملتا؟ اگر اس حرام طریقے سے اسے گناہ ہوگا تو حلال طریقے کا اللہ اجر عطا فرمائے گا. فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے نیکیاں آگے بھیجا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو، اللہ سے ملنے والے ہو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کو آڑ نہ بنایا کرو. أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، کہ تم نیکی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان صلح کی کوشش نہ کرو گے. یعنی کسی حوالے سے بندہ بعض اوقات ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے، نیکی کرتا ہے تو اس کا کوئی اچھا رسپانس دنیا میں سامنے نہیں آتا. دو لوگوں کی صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے بڑی اچھی نیت کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ، لیکن جو رسپانس آتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، اور اس پر پھر وہ قسم کھا لیتا ہے کہ آئندہ میں ایسی نیکی کروں گا ہی نہیں. فرمایا اپنی ایسی نیکیوں کے حوالے سے ان کو روکنے کے لیے اللہ کی قسمیں نہ کھایا کرو. اللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری غیر ارادی بات پر جو تم قسمیں کھاتے ہو نا، اس پہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا. بعض اوقات سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے انسان کی زبان سے کوئی قسم نکل جاتی ہے، اس پر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی. لیکن بہرحال انسان کو پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ جو قسم کھانے کا معاملہ بلا وجہ ہر جملے کے اندر قسم کھا کے بات کرنا، اس سے احتراز کرنا چاہیے، احتیاط کا معاملہ ہے. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن وہ تمہیں پکڑے گا ان قسموں پر جو تم نے دل کے ارادے سے کی ہیں. وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت بردبار ہے. یہ پھر آگے سورۃ المائدہ میں انشاءاللہ حکم آئے گا کہ اگر قسم توڑی جائے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہوگا. لِلَّذِينَ يُعْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، ان کے لیے جو ایسی قسم اٹھا لیں کہ وہ اپنی بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے. تربص 4 اشہر، انہیں چاہیے 4 مہینے انتظار کریں. فَإِن فَاءُوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. یعنی کسی شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ناراضگی کی بنیاد پر 4 ماہ سے زیادہ اپنی بیوی سے قطع تعلقی رکھے. اگر کسی نے قسم کھا لی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا تو اسے چاہیے 4 مہینے کے اندر اندر وہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لے، ورنہ اسے طلاق دے. اور اگر وہ قسم کھانے کے بعد 4 مہینے کے اندر اندر رجوع کر لے گا تو پھر اسے اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کا پکا ارادہ کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ خوب سننے والا
اور خوب جاننے والا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، اور یہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں یہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں کے اندر پیدا کیا ہے، یعنی اگر اولاد کا معاملہ ہے تو اسے ظاہر کریں۔ اور یہ جو 3 حیض تک روکنے والی بات یہ بھی اس لیے بڑی اہم ہے کہ ایک تو اگر حمل ٹھہرا ہوگا تو واضح ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ وہ 3 جو پیریوڈک سائیکلز ہیں ان سے گزرنے کے بعد پھر بہرحال وہ جو یعنی ڈی این اے باقی ہوگا اس سابقہ شوہر کا، اس سے وہ عورت پاک ہو جائے گی۔ معلوم ہوگا کہ اگر آگے اس نے نکاح کرنا ہے تو پھر یہ اولاد کس کی ہے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وبعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹا لینے کے اس مدت میں اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں، یعنی طلاق رجعی کا معاملہ ہے، رجوع کر لیں اگر۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِينَ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے بھی مردوں پر حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پہ حقوق ہیں دستور کے مطابق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان پر 1 درجہ فضیلت کا زیادہ ہے۔ اللہ نے فوقیت دی ہے، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر 1 درجہ فضیلت عطا فرمائی، لیکن حقوق دونوں کے ایک دوسرے پر ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ اچھا، پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا تو عورت کو کیوں نہیں دیا؟ اگر عورت کسی ایسے رشتے میں باندھ دی گئی ہے کہ جس کو چلانا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو اس کے پاس طلاق کا اختیار کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مرد کو اللہ نے اپنی ول پر طلاق دینے کا، اپنی مرضی کے مطابق طلاق کا حکم دیا ہے، اجازت دی ہے کہ وہ دے سکتا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جائز چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کام طلاق۔ لیکن بہرحال جہاں کوئی ایسا جوڑ لگ جائے جس کے چلنے کا امکان نہ ہو تو مرد عورت دونوں کو اپنی زندگی برباد کرنے کی بجائے اس کو ختم کرنے میں عافیت جاننی چاہیے، اور عورت کو اللہ نے اس کے لیے اختیار دیا خلا لینے کا۔ فرمایا طلاق مرتان، یہ طلاق رجعی جس میں رجوع ہو سکتا ہے یہ 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر یا تو بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے، اور تسریح بِإِحسان، یا پھر احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے ان کو دے دیا اس میں سے کچھ واپس لو۔ إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، سوائے اس کے کہ وہ دونوں اس بات سے ڈرتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، تو اگر تم خوف رکھو أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، کہ تم وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکتے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ عورت اس کو خود کو اس میں سے چھڑا لے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں اس سے تجاوز مت کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، فاولئک هم الظالمون، وہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر شوہر اور بیوی میں موافقت نہ ہو رہی ہو اور شوہر طلاق بھی نہ دے رہا ہو تو بیوی پورا مہر یا اس کا کچھ حصہ چھوڑ کر اس سے خلا لے سکتی ہے، اس کو اللہ نے یہ اجازت دے رکھی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اب یہ طلاق مغلظ کا معاملہ ہے۔ طلاق رجعی تو ہے 2 مرتبہ تک جس میں رجوع کرنے کا امکان باقی۔ طلاق مغلظ کا معاملہ ہے جب 3 طلاقیں ہو جائیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ اسے تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور خامن سے شادی کر لے۔ فإن طلقها، پھر اگر وہ دوسرا خامن بھی اسے طلاق دے دے، فلا جناح علیہما ان یتراجعا، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر کہ وہ عورت اپنے پہلے شوہر کی طرف دوبارہ رجوع کر لے۔ ان ظنا ان یقیم حدود اللہ، وہ بھی اس پر کہ یہ دونوں خیال کرتے ہوں کہ ہم اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، یبینھا لقوم یعلمون، وہ واضح کرتا ہے انہیں ان کے لیے جو جاننا چاہیں۔ یہاں یہ ذرا حلالہ والا مسئلہ سمجھ لیں۔ یہ جو طلاق مغلظہ ہے، 3 مرتبہ طلاق دے دی، اب اس میں رجوع کی کوئی گنجائش
نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ عورت وہ کسی اور شخص سے شادی کرے اور وہ دوسرا شخص اس کو طلاق دے یا اس دوسرے شخص کی وفات ہو جائے تو یہ پھر دوبارہ اپنے پہلے شخص سے نکاح کر سکتی ہے. لیکن اس میں نوٹ کرنے کی بات ذرا کیا ہے اس کو سمجھ لیں. یہ جو الفاظ ہے نا حتی تنکیہ زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر کے ساتھ کیا کرے؟ نکاح کرے. اور نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ یہ نکاح وقت کی پابندی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ نکاح طلاق کے ارادے کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی ایسی کیفیت ہو جائے کہ اچھا جناب اب وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے اور اس کانٹریکٹ پہ کرے کہ یہ ایک دن کے بعد طلاق دے دے گا. تو کانٹریکچوئل میرج کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ زنا ہے. یہ تو بائی چانس معاملہ ہے کہ اس عورت کی کہیں اور شادی ہوئی، ارادتاً نہیں، بائی چانس اس دوسرے شوہر نے طلاق دے دی. ارادہ کر کے اگر یہ کریں گے تو نکاح ہی نہیں ہوگا. اس لیے کہ نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ انسان جب نکاح کرے اسے پوری زندگی نبھانے کا ارادہ کر کے وہ عقد باندھے. اور اگر وہ کسی ٹائم فریم کے اندر ہوا کہ اس کے بعد میں اسے طلاق دے دوں گا، دونوں میں سے کسی ایک کا بھی یہ ارادہ ہوا تو یہ نکاح نہیں ہوگا. اس لیے حلالے کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ لوگ بیٹھ جائیں اس کے لیے اور جناب وہ جہاں طلاق ہو گئی آئیں اور اپنی بیوی لے کر آئیں، سابقہ بیوی، اور نکاح کرائیں اور اس کے پیسے وصول کریں اور اس کے بعد دوبارہ طلاق دے دیں. ارادتاً ایسا کرنا زنا ہے، منع کیا اللہ نے اس سے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو یعنی ایک یا دو مرتبہ، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر وہ جب اپنی عدت کو پہنچنے کو آئیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا انہیں بھلائی کے ساتھ رخصت کر دو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو تاکہ تم زیادتی کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے ایسا کیا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنایا کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہیں. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور یہ بھی یاد رکھو جو اللہ نے تم پر کتاب و حکمت میں سے نازل کیا. يَعِظُكُمْ بِهِ، اللہ تمہیں اس سے نصیحت کر رہا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، کہ اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے. یعنی جو تم اپنی بیویوں کے ساتھ زیادتی کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو ایک یا دو مرتبہ طلاق دے دو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور پھر وہ اپنی عدت کو پہنچائیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو انہیں مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں. یعنی اگر کسی عورت کو اس کے شوہر نے ایک یا دو طلاقیں دی ہوں اور عدت کے دوران رجوع نہ کیا ہو، اب اسے کہا جائے گا یہ طلاق بائن ہے. اب یہ عورت کسی اور مرد سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اپنے پچھلے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے، لیکن دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. لہٰذا اب اگر یہ دوبارہ نکاح پر راضی ہو جائیں تو معاشرے کے لوگوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ انہیں روکیں. رشتہ داروں کو اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اگر وہ دونوں راضی ہوں آپس میں معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے نکاح کرنے پر. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر، یہ حکم ہے جس کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے اس کو جو تم میں سے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ذالکم ازکی لکم واطہر، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور ماؤں کو چاہیے اپنی اولاد کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے ہے جو اپنی اس رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہے. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور اس کے ذمے جس کا وہ بچہ ہے اس کے ذمے ان کا کھانا بھی، لباس بھی دستور کے مطابق. لا تکلف نفس الا وسعها،
کسی کو اللہ ذمہ داری نہیں دیتا، اس پر بوجھ نہیں ڈالتا اس کی وسعت سے زیادہ. لا تضار والدۃ بولدها، نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود له بولده، اور نہ ہی جس کا بچہ ہے اس کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے. وعلی الوارث مثل ذلك، اور وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، اور اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا آپس کی رضامندی اور مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. وإن أردتم، اور اگر تم چاہو، ان تسترضعوا اولادکم، کہ اپنی اولاد کو کسی اور خاتون سے دودھ پلاؤ، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، کہ تم نے جو طے کیا ہو نا اس کے ساتھ معاوضہ وہ اس کو ادا کر دو. واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. واعلموا، اور جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. والذین یتوفون منکم، اب یہ بیوہ کی عدت کا مسئلہ ہے، جس عورت کا شوہر وفات پا جائے. فرمایا جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، تو انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 راتوں تک روک کے رکھیں. یہ بیوہ کی عدت ہے، 4 مہینے 10 دن تک. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی عدت مکمل ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جو وہ کریں اس میں سے اپنے لیے دستور کے مطابق. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر. عدت کے دوران بیوہ نکاح نہیں کرے گی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی زیب و زینت اختیار کرے گی، اس کے بعد اسے دوبارہ نکاح کی اجازت ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اشارتاً نکاح کا پیغام پیش کرو ان عورتوں کے لیے. او اکننتم فی انفسکم، یا تم اسے اپنے اندر ہی پوشیدہ رکھو. اب اصل میں یہ جو بیوہ کا مسئلہ ہے، ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا، ہماری جو مغربی تہذیب ہے جو ہمارے سروں پر مسلط کی گئی ہے، یہ ہمیں اس کے لیے کیا آلٹرنیٹ پیش کرتی ہے کہ اس عورت کو جو بیوہ ہو گئی ہے اب آپ اسے معاشرے میں باہر نکالیں، اسے کہیں جاب کرے، اسے کہیں مردوں کے معاشرے میں باہر جائے، اسے کہیں کہ اپنی نمائش کرے اور پھر اپنے بچوں کے لیے رزق کمائے. اسلام اس کے لیے اس رستے کو پسند نہیں کرتا. اسلام نے اس کے لیے پسند یہ کیا ہے کہ اگر وہ بیوہ ہو جائے تو معاشرے ہی میں سے کوئی ایسا شخص جو اس کی اور اس کے بچوں کی کفالت کر سکتا ہو وہ اس کے ساتھ نکاح کر لے. کتنے ایسے صحابہ کرام تھے جو جہاد میں گئے، شہادتیں ہوئیں، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. انسان کے دل میں بیوی بچوں کا فکر آتا ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا. آج کل دوبارہ لوگ کہتے ہیں انشورنس کرا لیں گے، اگر میں مر گیا تو میرے بعد انشورنس والے بیوی کا خیال رکھ لیں گے، بچوں کا خیال رکھ لیں گے. اللہ نے راستہ بتایا ہے، نکاح کا راستہ. اس بیوہ کی عدت پوری ہو جائے تو معاشرے کے افراد میں سے کوئی قابل فرد ایسا ہو جو اسے نکاح کا پیغام دے، اور اگر وہ ابھی اپنی عدت میں ہے تو اسے واضح طور پر نکاح کا پیغام بھیجنا جائز نہیں ہے. یا اشارتاً کہا جا سکتا ہے، پیغام بھجوایا جا سکتا ہے اشاروں میں، اور یا پھر یہ کہ اسے اپنے تک روک کے رکھے جب تک اس عورت کی، اس بیوہ کی عدت پوری نہ ہو جائے. علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا ذکر کرتے ہو. تمہارے دل میں ہی خیال آتا ہے کہ فلاں خاتون بیوہ ہوگی تو میں اس کو اڈاپٹ کر لوں، میں اس سے نکاح کر لوں. وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن ان سے کوئی خفیہ وعدے نہ کرنا، ان سے کوئی حرام ریلیشن شپس قائم مت کرنا، ان کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرنا، ان کی مجبوریوں کو ایکسپلائٹ مت کرنا. الا ان تقولوا قولا معروفا، سوائے یہ کہ معروف بات کرو، جائز حلال نکاح کے رشتے کی بات کرو. ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور دیکھو نکاح کی گرہ کو پکا نہ کرنا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ عدت کا حکم اپنی مدت کو پہنچے، یعنی عدت پوری ہو جائے
اس کے بعد نکاح کا پیغام بھیجنا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ, جان لو اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. فَاحْذَرُوهُ, تو اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا, اور جان لو اللہ ان اللہ غفور حلیم, بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑے تحمل والا ہے.